ڈائننگ ہال میں میز پر کھانا لگ چکا تھا اور وہاں موجود سب شیراز آفریدی کے منتظر تھے۔ شیراز آفریدی شہر کے رئیسوں میں سے ایک تھے۔ وہ 4 بہنوں سہرش، سروش، فریال اور نیلوفر کے اکلوتے اور سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ شیراز آفریدی نے جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کی، بہنوں نے اپنے ارمان نکال لیے اور خوبصورت در شہوار کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں۔ شیراز آفریدی بہنوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے ہر کام میں بہنوں سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ جب ان کے گلشن حیات میں پہلا پھول کھلا، ان کی بچی جو 6 دن کی ہو گئی تھی، اس کی رسم عقیقہ ادا کرنے اور نام تجویز کرنے کی غرض سے بہنوں کو بلا بھیجا تھا۔ اس لیے اس وقت کھانے کی میز پر سب ان کے منتظر تھے۔ ارے بھائی، کیا بھوک ہڑتال کا ارادہ ہے جو آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ اچھی کہی شیراز میاں، بھوک ہڑتال پر تو تم نے بٹھایا ہے، بڑی بہن نے مسکرا کر کہا۔ چلو بھائی، ہڑتال ختم، انہوں نے مسکرا کر نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ ان کا نوالا ہاتھ سے چھٹ گیا، جس کی وجہ ایک اچانک بلند چیخ تھی۔ در شہوار کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں تھی۔ سب دوڑتے ہوئے کمرے میں گئے، وہاں اندھیرا تھا۔ شیراز آفریدی نے لائٹ چلائی تو در شہوار بستر پر بیٹھی آنکھیں بند کیے نہیں نہیں کی گردان کیے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ شیراز آفریدی نے ان کو ہلا کر پوچھا۔ وہ آنکھیں کھول کر سراسیمہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آخر کچھ بتاؤ تو، کیا ہوا؟ میری بچی، در شہوار نے صرف اتنا ہی کہا۔ یہ رہی تمہاری بچی؟ فریال بیگم پالنے سے بچی کو اٹھا کر لے آئیں۔ بچی بہت ہی خوبصورت تھی اور قابل رشک صحت کی بھی مالک۔ در شہوار نے اسے جھپٹ کر باہوں میں لے لیا، جیسے کوئی اسے چھیننا چاہ رہا ہو۔ لگتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، در شہوار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فریال بیگم شیراز آفریدی کی سب سے بڑی بہن تھی، باقی لوگ تو آج آئے تھے، مگر فریال بیگم بچی اور در شہوار کی دیکھ بھال کے لیے پہلے ہی آ گئی تھیں۔ در شہوار ذہنی طور پر فریال بیگم سے بہت قریب تھیں اور انہیں آپا جان کہہ کر بلاتی تھیں اور اپنی ہر بات انہیں ضرور بتاتی تھیں۔ در شہوار، سب کے جانے کے بعد فریال بیگم نے انہیں مخاطب کیا۔ جی آپا۔ در شہوار فریال بیگم کی جانب دیکھنے لگیں۔ میں نے اس روز بھی تمہیں ایسے ہی پریشان دیکھا تھا جب یہ بچی 1 دن کی تھی، کیا اپنی پریشانی کی وجہ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ فریال بیگم فکر مندی سے بولیں تو در شہوار نے کہنا شروع کیا۔ اس بچی کے پیدا ہونے سے پہلے میں عجیب عجیب خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ مگر جب میری بچی 1 دن کی ہوئی تو میں نے پھر خواب دیکھا، بہت بھیانک۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے کونے کی زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ایک موٹا تازہ سانپ نکلنا شروع ہوا، خدا جانے وہ کتنا لمبا تھا۔ پھر اس نے تہ در تہ کنڈلی ماری اور نیچے ہو کر اپنا رخ میری طرف کر لیا، اور پھر اس کی سرسراہٹ بھری آواز سنائی تھی، اس بچی کو ہمیں دے دو، بہت دولت ملے گی۔ اس روز میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، بات آئی گئی ہو گئی۔ آج پھر وہی خواب مجھے دکھا ہے، زمین کا پھٹنا، سانپ کا نکلنا، سرسراہٹ اور آواز، اس بچی کو ہمیں دے دو، بہت دولت ملے گی۔ جیسے ہی سانپ نے بچی کی طرف رخ کیا، میری چیخ نکل گئی اور آنکھ کھل گئی۔ فریال بیگم تشویش میں پڑ گئیں کہ ایک بار ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن بار بار ایسا نظر آنا، کچھ نہ کچھ تو تھا، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر انہوں نے در شہوار کو تسلی دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تم آرام کرو، اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ عقیقہ کی دعوت بہت پرتکلف تھی، ہر کوئی شیراز آفریدی کے ذوق کی داد دے رہا تھا۔ آج بچی کا نام بھی رکھنا تھا۔ شیراز آفریدی اور در شہوار نے اپنے پسندیدہ نام پیش کر دیے، لیکن قرۂ فال پھپھیوں کے نام نکلا اور انہوں نے باہمی مشورے سے بچی کا نام دلکش رکھ دیا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا اور 15 سال کب بیت گئے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن در شہوار کی سب سے چھوٹی نند نیلوفر اپنے بچوں کو لے کر بھائی کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، سب دلکش سے چھوٹے تھے۔ جب یہ لوگ آتے تو روز نت نئے پروگرام بنتے۔ اس وقت بھی سب ایک کمرے میں جمع تھے اور فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ پکنک پوائنٹ پر بھی بات جاری تھی۔ دانیال کو چڑیا گھر جانے کی لگی ہوئی تھی، افشاں ایڈونچر پسند تھی، وہ ایسی ہی جگہ جانا چاہتی تھی، اور دلکش ساحل سمندر پر جانے کی متمنی تھی۔ دلکش، تم یہیں سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے،
علیشا کے اصرار پر دلکش وہیں رک گئی۔ ابھی دلکش کی آنکھ چھپکی ہی تھی کہ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، پھر لائٹ چلا کر چادر اٹھائی، بیڈ کے نیچے جھانک کر واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ علیشا بھی اٹھ گئی۔ رات میں تم کون سا خزانہ دریافت کر رہی ہو؟ علیشا نے پوچھا۔ میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے برابر میں کوئی نرم اور گلگلی شے ہے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھی کہ کوئی بلی ہوگی۔ پاگل ہو، علیشا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں نیند میں لگا ہوگا، سو جاؤ۔ اور دلکش نے چادر سر تک کھینچ لی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ مگر یہ پہلی بار نہ تھا، اس سے پہلے بھی اسے ڈراؤنے خواب نظر آتے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور سو جاتی، اسے لگتا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا وہ زمین کے اندر نیچے ہی نیچے جا رہی ہو۔ کئی بار اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تھالی ہے، اس پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ جب وہ کپڑا اٹھاتی تو تھالی میں سانپ ہی سانپ ہوتے۔ دلکش نے ان سب باتوں کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کیا تھا کہ وہ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ایک ماہ گزر گیا اور چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ نیلوفر جاتے ہوئے در شہوار سے گلے مل رہی تھیں اور کہنے لگی، لگتا ہے شیراز میاں سے ملے بغیر ہی جانا پڑے گا۔ وہ تو شہر سے باہر ہیں اور ان کی واپسی کی کوئی خبر نہیں۔ دلکش بولی، پھپھو آج نہ جائیں۔ نیلوفر کہنے لگی، اب کہ تم شیراز کے ساتھ آ جانا، اور دلکش کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھیں تو چوک گئیں۔ یہ تمہارے ماتھے پر نشان کیسے ہیں؟ نیلوفر آپا، یہ نشان پیدائشی ہیں۔ بچپن میں یہ نشان ہلکے تھے، مگر جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی گئی یہ بھی گہرے ہوتے گئے ہیں۔ در شہوار بولی۔ دلکش کے ماتھے پر دونوں بہووں کے بیچ میں لہر بناتی ہوئی دو لکیریں تھیں۔ وہ گہری ہوتی جا رہی تھیں اور کچھ ابری ابری بھی لگنے لگتی تھیں۔ خیر، اللہ نظر بد سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ انہوں نے بھتیجی کو دعا دی اور پھر چلی گئیں۔ ایک دن شیراز آفریدی نے در شہوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہزین احمد اور ان کے گھر والے ہمارے ہاں آنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ در شہوار نے حیرانی سے سوال کیا۔ شیراز آفریدی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب رکھتے ہوئے کہا، ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے شاہزین تعلیم مکمل کر کے انگلینڈ سے لوٹ آئے ہیں اور وہ رشتے کے سلسلے میں ہماری دلکش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیراز، ابھی تو ہماری بیٹی نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی، یہ سب اتنی جلدی؟ در شہوار سوالیہ انداز میں بولی، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں، رشتہ بہت اچھا ہے، آنے دیجیے۔ شادی تو ہم پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ میں نے انہیں آئندہ ہفتے آنے کی رضامندی دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ در شہوار نے ان کی تائید کر دی۔ شاہزیب احمد اور شیراز آفریدی کے خاندان کے دیرینہ مراسم تھے۔ ان کے بزرگوں نے جو تعلق قائم کیا تھا اسے آنے والی نسلوں نے بھی برقرار رکھا ہوا تھا، اس لیے شاہزیب احمد اور شیراز آفریدی اس گہری دوستی کو رشتہ داری میں بدل جانے کے خواہاں تھے۔ شاہزیب احمد اپنے بیٹے شاہزین اور اہل خانہ کے ساتھ آ چکے تھے۔ دلکش نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا اور جس نے اسے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے نام سے زیادہ دلکش تھی۔ کتابی چہرہ، شانوں پر جھولتی ہوئی ناکنی زلفیں، اس کی بادامی آنکھوں کی چمک ایسی تھی گویا دو ہیرے آنکھوں میں ڈال دیے ہوں۔ دیکھنے والوں کو یوں لگتا کہ ان کی آنکھوں سے کوئی رشتہ جڑ گیا ہو اور وہ دوبارہ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ شاہزیب احمد اور گھر والوں کے ساتھ شاہزین نے بھی فوراً ہی اپنی پسند کا عندیہ دے دیا۔ شاہزیب احمد سے سوچنے کے لیے وقت لے کر شیراز آفریدی نے بہنوں اور سب کی رضامندی سے طے کیا کہ منگنی کی رسم کے لیے چاند کی 14 تاریخ مناسب رہے گی۔ در شہوار کے والدین گزر چکے تھے۔ ایک بڑی بہن ملک سے باہر تھی، لے دے کے بس سسرال والے ہی تھے، کیونکہ وہ بہت خوش اخلاق تھیں، اس لیے نندوں کی چہیتی تھیں اور انہیں سسرال اور میکے میں بھی کبھی فرق محسوس نہ ہوا۔ منگنی کی تقریب میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے۔ منگنی کے تمام مہمان پہنچ چکے۔ سرمئی بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر تیر رہے تھے۔ مہکی مہکی گلابی شام مدہوش کن تھی اور گلابی جوڑے میں ملبوس دلکش بھی گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ اس کی سراہی دار گردن میں ہار یوں لگ رہا تھا گویا بنا ہی اس گردن کے لیے ہو۔ گداز کلائیوں میں پیلے کنگنوں کی الگ بہار تھی۔ ہیرے کی بندیاں اور انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کرتی گئی۔ کیونکہ صرف خاندان کے لوگ ہی تھے اس لیے تقریب جلدی ختم ہو گئی تھی۔ مہمان جا چکے تھے اور دلکش اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے بہت تھکن ہو رہی تھی۔
इसलिए लेटते ही नींद आ गई। रात का जाने कौन सा पहर होगा जब दिलकश की आंख खुल गई। उसकी सांस धोखने की तरह चल रहा था और सर से पैर तक पसीने में शराबोर थी। खौफ के मारे उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सोते में उसने देखा कि एक मोटा सांप उसकी गर्दन में बिल्कुल हार की तरह लिपटा हुआ है। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि दिलकश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी कलाइयों में बिल्कुल कंगनों के अंदाज में सांप पल खाते लेटे हुए थे। उनकी गिरफ्त भी इतनी सख्त थी कि हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थीं। हैरत की बात यह थी कि यह सब ख्वाब था, मगर वो दबाव और तकलीफ उसे हकीकत में अभी भी हाथों और गले पर महसूस हो रही थी और माथे पर भी एक सुई सी चुभती हुई महसूस हो रही थी। दिलकश ने दोबारा लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे झुरझुरियां सी आ रही थी। जाने कब उसकी आंख लगी और वो सो गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर दिलकश को ना पाकर दुर्र शहवार उसे बुलाने उसके कमरे में पहुंची तो दिलकश सर तक चादर लपेटे अभी तक सोई हुई थी। उन्होंने चादर हटाई तो देखा कि दिलकश का मुंह सुर्ख हो रहा था। फिर उसकी पेशानी को छुआ तो वो अंगारे की तरह जल रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने घबराकर शिराज आफरीदी को इत्तला की और फौरन डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, तशवीश की कोई बात नहीं, ये दवा दे रहा हूं, शाम तक तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर फुप्पियां इस बात पर मुसिर थीं कि दिलकश को नजर लग गई है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है, और उन्होंने दिलकश की नजर भी उतार दी। दवा का असर था या वाकई नजर लग गई थी कि शाम तक बुखार खासा कम हो गया था। 2-4 दिन ही कुछ बेहतर गुजरे कि दिलकश की तबीयत फिर खराब हो गई। शिराज आफरीदी ने डॉक्टरों की लाइन लगा दी। डॉक्टर पर डॉक्टर बदले गए, मगर उसकी तबीयत न संभली। दुनिया भर के टेस्ट करवाए गए, मगर बीमारी की वजह समझ में ना आ सकी। एक रोज दुर्र शहवार ने दिलकश से कहा, ये कैसी मंगनी थी जिसने तुम्हें इस हाल को पहुंचा दिया? दिलकश से मां की यह हालत देखी ना गई और उसने मंगनी की रात का सारा ख्वाब मां को बता दिया। ये सब सुनकर दुर्र शहवार सुन होकर रह गईं। डॉक्टर, हकीम, सदका खैरात, दुनिया भर के जतन कर लिए, मगर दिलकश की हालत नॉर्मल ना हुई और वो कमजोर होते होते ढांचे की सूरत बनने लगी। उसके माथे पर बनी वो लहराती लकीरें सुर्खी माइल से बिल्कुल सियाह हो गई और उभर कर जिल्द से ऊपर हो गई थी, और गौर करने पर यूं लगता था जैसे ये छोटे छोटे 2 सांप हों। एक रोज कोठी के गेट के बाहर से मुस्तकिल बीन की बजने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दुर्र शहवार उस वक्त दिलकश के साथ लॉन में बैठी थी। वो रोज दिलकश को लेकर आ जाती थीं ताकि उसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़े। उन्होंने चौकीदार को आवाज दी, चौकीदार, ये कैसा शोर है? चौकीदार कहने लगा, बेगम साहिबा, एक जोगी है जो कि बीन बजा रहा है। वो कह रहा है कि यहां कोठी में कोई सांप मौजूद है। लफ्ज सांप दुर्र शहवार की कमजोरी बन गया था। वो चौंक कर बोली, उसे अंदर बुलाओ, हम खुद पूछते हैं उससे। जोगी अंदर आ गया। तुम्हें कैसे मालूम कि यहां सांप हो सकता है? दुर्र शहवार ने पूछा। माई, यहां एक ऐसी बूटी की खुशबू महसूस हो रही है जो सिर्फ वहां पैदा होती है जहां जमीन जहरीली हो जाती है। दुर्र शहवार ने हैरत से कहा, जमीन कैसे जहरीली हो सकती है? जोगी कहने लगा, सांप जहां होता है अपना झाग फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जगह जहां झाग पड़ते हैं वो जमीन जहरीली हो जाती है और वहां ये बूटी उगाती है। तुम बीन क्यों बजा रहे थे? उन्होंने फिर सवाल किया। सांप अगर यहीं होगा तो बीन की लय पर बाहर निकलेगा, फिर हम उसे पकड़ कर ले जाएंगे। जोगी ने साफ बता दिया। अम्मी, अंदर चलें, अब मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, दिलकश ने कहा। दिलकश की आवाज पर जोगी ने नजर उठाकर दिलकश की तरफ देखा और हैरत से चौंक गया। दुर्र शहवार बोली, ये बच्ची बहुत बीमार है, और दिलकश को थाम कर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुक जा माई, जोगी ने आवाज दी तो दुर्र शहवार के कदम रुक गए और उन्होंने मुड़कर कहा, क्या कहना चाहते हो? इस बच्ची की बीमारी कभी भी किसी की समझ में नहीं आएगी। दुर्र शहवार संजीदा होकर जोगी के करीब आ गई। क्यों समझ नहीं आ सकती? जोगी कहने लगा, इसके माथे को देख। यहां इसकी बीमारी की वजह से इसके माथे पर दोनों लकीरों की तरफ इशारा करते हुए जोगी मजीद कहने लगा, इन्हें निकलवा दे तो ये तेरी बच्ची तंदुरुस्त हो जाएगी। दुर्र शहवार ने दिलकश को अंदर जाने का इशारा किया और फिर जोगी की तरफ मुतवज्जे हो गई।
کیونکہ اس نے انہیں بہت کچھ بتایا اور ایسی باتیں بھی بتائیں جو انہیں یقین دلا رہی تھیں کہ دلکش کی بیماری کے پیچھے کوئی ایسی ہی وجہ ہے۔ کون کر سکتا ہے ہماری بچی کا علاج؟ انہوں نے پوچھا۔ مائی، تیری بچی کا علاج میں کروں گا، ابھی مجھے جانا ہے، ہمارا انتظار کر، میں پھر آؤں گا۔ اور وہ جوگی چلا گیا۔ در شہوار کو پورا یقین تھا کہ جوگی نے جو بھی کہا ہے سب صحیح ہے۔ انہوں نے شیراز آفریدی کو بھی ساری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر جب در شہوار نے اپنا خواب، منگنی کی رات کا دلکش کا خواب، یہ سب بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی تک تو انہوں نے دلکش کی بیماری اس کے سسرال والوں سے چھپا کر رکھی تھی، لیکن آخر کب تک؟ آگے انہیں پتہ چل جانا تھا، پھر نہ جانے رشتے پر کیا اثر پڑتا، اور پھر ماہر سے ماہر ڈاکٹر آزمائے گئے، لیکن نتیجہ صفر تھا۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے اس علاج پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دلکش کی طبیعت بحال ہونے کے بجائے اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کئی روز گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس جوگی کی واپسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ در شہوار کو جوگی کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، اور وہ انہی سوچوں میں گم تھیں کہ اچانک بین کی آواز نے ان کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکیں اور جوگی کے سامنے پہنچ کر بےتابی سے کہنے لگیں، جلدی سے بتاؤ میری بیٹی کا علاج کب کرو گے؟ جوگی نے جواب دیا، جان کو جوخم میں ڈال کر یہ کام کیا ہے۔ یہ بچی بہت بڑی مصیبت میں ہے، اس لیے اس پر ترس آ گیا ہے۔ یہ دیکھ۔ جوگی نے اپنی پوٹلی سے ایک گول ڈبہ نکالا۔ یہ کام بڑے دھیان سے کرنا ہوگا، نہیں تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ در شہوار کی بےتابی عروج پر تھی۔ تم بتاؤ تو صحیح، ہمیں کرنا کیا ہے؟ جوگی نے ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک طرح کا سفوف تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چمکدار ذرات ہوں، ہلاؤ تو لگتا جیسے چمکتی ہوئی کوئی لہر اٹھ رہی ہو۔ پھر جوگی نے پوٹلی سے ایک سلائی بھی نکالی اور کہنے لگا، میری بات دھیان سے سن، رات میں جب یہ بچی سو جائے تو اسی سلائی سے یہ سفوف اس کی پیشانی پر بنے ان سانپوں پر لگا دینا۔ اس کے بعد ڈبہ کھول کر اس کے سرانے قریب رکھ دینا، سفوف لگا کر سلائی بھی ڈبے میں رکھ دینا۔ یاد رکھنا، ڈبے کو کھلا رکھنا۔ یہ سانپ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو کر صرف اسی سفوف کی بو کو پہچانیں گے، اور بچی کے ماتھے سے اتر کر یہ اسی بو کی وجہ سے ڈبے میں چلے جائیں گے۔ بہت دھیان کی بات ہے، ورنہ بچی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، جوگی نے تاکید کی۔ در شہوار کہنے لگیں، ہم سمجھ گئے، ہم دھیان رکھیں گے، تم نے ہماری مدد کی ہے، تم بتاؤ ہم تمہاری کیا خدمت کریں؟ مائی، سب خیر ہے، تو اس بچی کی فکر کر، یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، جا چلی جا۔ اور پھر بغیر کچھ مانگے پوٹلی سنبھال کر وہ چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت جب دلکش سو چکی تھی، در شہوار نے وہی کیا جو انہیں جوگی نے بتایا تھا۔ ڈبے کو کھول کر انہوں نے اس کے سرہانے کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور لائٹ بند کر کے وہ کمرے سے چلی گئیں۔ آدھی رات کے بعد دلکش کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا کہ اس کے ماتھے پر بہت بوجھ ہو رہا ہے، اسے شاید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ سائڈ کی ٹیبل پر پانی کا گلاس موجود ہے۔ اس نے اندھیرے ہی میں ہاتھ بڑھا کر گلاس ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ گلاس سے ٹکرایا اور پانی بھرا گلاس وہیں الٹ گیا۔ جو ڈبہ در شہوار رکھ کر گئی تھیں وہ بھی نیچے گر گیا اور اس میں موجود ذرات پانی میں بہہ گئے۔ دلکش مایوسی سے دوبارہ لیٹ گئی کیونکہ پانی کا گلاس تو الٹ گیا تھا۔ در شہوار کو اکیلی دلکش کا سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات انہیں بہت لمبی لگ رہی تھی اور وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دلکش کے کمرے کی طرف بھاگیں اور وہاں پہنچ کر ان کی فلک شگاف چیخوں سے دلکش کا کمرہ گونجنے لگا۔ در شہوار کی چیخیں دہلا دینے والی تھیں، اس لیے شیراز آفریدی بھی دوڑ کر کمرے میں پہنچ گئے، اور کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لی تھی۔ دلکش کی رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہے تھے، اس کے ماتھے پر بنے سانپ اب ماتھے سے غائب تھے۔ جوگی نے کہا تھا کہ سانپ زندہ ہو کر ڈبے میں چلے جائیں گے، لیکن ڈبہ تو گر گیا تھا اور سفوف بھی پانی میں بہہ کر ضائع ہو گیا تھا۔ صرف دلکش کے ماتھے پر اس سفوف کے ذرات لگے تھے، اس لیے ان سانپوں نے زندہ ہو کر دلکش کو ہی ڈس لیا تھا۔ اب ایسا کچھ ہو چکا تھا جو سننے اور بیان کرنے سے باہر تھا۔
दुर्र शहवार और शिराज आफरीदी की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी और दिलकश उन दोनों को रोने के लिए छोड़कर चली गई थी। दुर्र शहवार को किसी चीज से दिलचस्पी न रही और उनकी दुनिया सिमटकर उनके उस कमरे तक महदूद हो गई जहां दिलकश ने अपने आखिरी लम्हे गुजारे थे। वो दीवानावार बेटी को पुकारती रहती। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर इनका यही हाल रहा तो ये सदमे से पागल हो जाएंगी। शिराज आफरीदी ने सोचा कि वो इस कमरे को बिल्कुल तब्दील करवा देंगे। सबसे पहले कमरे की दीवारें तोड़ी गईं। दीवार टूट चुकी थी और कमरे की खुदाई होना थी। फर्श तकरीबन शाम तक पूरा खुद चुका था। एक कोना बाकी रह गया था। अभी वो तोड़ा ही जा रहा था कि जमीन में एक अचानक जोरदार आवाज पैदा हुई और कुदाल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। दोबारा चोट मारने पर फिर वैसी ही आवाज पैदा हुई। इस बात की इत्तला शिराज आफरीदी को दी गई। वो वहां पहुंच गए। आराम से पूरा टुकड़ा तोड़ दो और देखो क्या मसला है, उन्होंने हिदायत दी और फिर सब देखने वालों के मुंह हैरत से खुले रह गए। जमीन से बरामद होने वाली शय एक देग थी। ढक्कन खोलने पर वहां मौजूद लोगों ने देखा कि देग के अंदर सोने, हीरे, जवाहरात मौजूद थे। दुर्र शहवार भी वहां आ गई थीं। उनकी नजर जैसे ही इस तरफ गई, उन्होंने देग का ढकना देखा। उस पर बिल्कुल वही सांप नुमा लकीरें बनी हुई थीं जैसी दिलकश की पेशानी पर थीं। उनका दिमाग घूम गया और उनके कानों में सरसराहट के साथ एक आवाज भी सुनाई दी। दिलकश हमें मिल गई, ये दौलत तुम ले लो। दुर्र शहवार का खौफनाक ख्वाब हकीकत का रूप बनकर उनके सामने था। इससे ज्यादा उनमें ताप न थी और वो चकराकर वहीं गिर पड़ी और होश से बेगाना हो गई।